اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے اور دنیا آخرت میں کامیابیوں کامرانیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے سلسلہ جاری کیے ہوا ہے۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی اور اس میں مسلمانوں کے ساتھ کافروں نے کچھ شرائط طے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا تھا تو کافروں نے، مکہ کے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایک معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے ساتھ واپسی اختیار کی۔ معاہدہ کی شرائط بھی پچھلی ہم نے قسط میں بتا چکے ہیں کیا تھیں۔ تو اس معاہدہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگوں کو فتح ہو گئی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کہا۔ بظاہر یہ بہت سخت معاہدہ تھا، اس کی شرائط بہت سخت تھیں کہ جو شخص مسلمان ہو کر دوبارہ مکے میں جائے گا تو کفار اسے واپس نہیں کریں گے، اور جو شخص مدینہ چلے جائے گا اسے واپس کرنا ہوگا، اور اس طرح کی سخت سخت شرائط اور مسلمانوں کو انہوں نے معاہدے میں لکھی۔ تو آگے چل کے کیا بنا، ہم آگے چلتے ہیں۔ 9 مسلموں کی شرط واپسی کی تنصیب۔ جو مسلمان مکہ میں مجبوری سے رہ گئے تھے، چونکہ کفار ان کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، اس لیے وہ بھاگ بھاگ کر مدینے آتے تھے۔ سب سے پہلے حضرت عتبہ بن اسید ابو البصیر بھاگ کر مدینہ ہے۔ قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص بھیجے کہ ہمارا آدمی اب واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ واپس جاؤ۔ عتبہ حضرت نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کافروں کے پاس بھیجتے ہیں کہ مجھ کو کفر پر مجبور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا اس کی کوئی تدبیر نکالے گا۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوراً 2 کافروں کی حراست میں واپس گئے، لیکن مقام ذوالحلیفہ پہنچ کر انہوں نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا۔ دوسرا جو بچ گیا، اس نے مدینے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ ساتھ ہی ابو بصیر بھی پہنچے، یعنی کہ وہ بھی پیچھے پیچھے پہنچ گئے، تو اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے موافق اپنی طرف سے مجھ کو واپس کر دیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے تو اپنی شرط کے مطابق مجھے واپس کر دیے نا، آگے میں لڑوں، مار دیا جاؤں یا ان کو مار دوں، وہ تو میری مرضی ہے۔ تو یہ کہہ کر مدینہ سے چلے گئے اور مقام ایس میں جا کر، جو سمندر کے کنارے ذو مرہ کے پاس ہے، رہنا اختیار کیا۔ مکہ کے بےکس اور ظلم سے جو ان کے پاس ظلم ہو رہا تھا، لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ جان بچانے کا ایک ٹھکانہ پیدا ہو گیا ہے تو چوری چھپے بھاگ بھاگ کر یہاں آنے لگے۔ چند روز کے بعد اچھی خاصی جمعیت ہو گئی، اور اب ان لوگوں نے اتنی قوت حاصل کر لی کہ قریش کا کارواں تجارت جو شام کو جایا کرتا تھا اس کو روک لیتے تھے۔ ان حملوں میں جو مال غنیمت مل جاتا وہ ان کا ذریعہ معاش بن گیا۔ یعنی کہ ایک مقام تھا، وہاں پر جو مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے وہ بیچارے، ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا، تو ایک سمندر کے پاس ایک مقام تھا، وہاں پر مسلمانوں نے مکے سے بھاگ کر وہاں پر پناہ لینا شروع، چونکہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر مسلمان مکے سے مدینہ جائے گا تو اسے واپس کرنا پڑے گا مدینے والوں کو۔ تو مسلمانوں نے ایک اور طریقہ اختیار کر لیا کہ مکے کے سے دور ایک سمندر کے ساتھ ایک مقام تھا، وہاں پر پناہ لینا شروع کر دی، اور اتنی ان کی جماعت ہو گئی کہ اب وہ وہاں سے جو مکہ والوں کا، قریش والوں کا قافلہ گزرتا تھا تجارت کے لیے تو اسے پکڑ لیتے تھے اور مال غنیمت حاصل کر لیتے تھے۔ تو اس طرح وہ مضبوط بھی ہونے لگ پڑے اور اچھی خاصی جمعیت بھی ان کی ہو گئی۔ قریش نے جب یہ دیکھا تو مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ بھیجا کہ معاہدہ کی اس شرط سے ہم باز آتے ہیں، ہماری توبہ ہے جی، اب جو مسلمان چاہے مدینے جا کر آباد ہو سکتا ہے، ہم اس سے تعرض نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آوارہ وطن مسلمانوں کو لکھ بھیجا کہ یہاں چلے آؤ۔ چنانچہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے، اور کاروان قریش کا راستہ بدستور کھل گیا۔ مستورات میں سے جو حضرت ام کلثوم جو رئیس مکہ کی صاحبزادی تھیں اور مسلمان ہو چکی تھی، مدینہ ہجرت کر کے آئیں، لیکن ان کے ساتھ ان کے دونوں بھائیوں مارا اور ولید بھی آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست تھی کہ ان کو واپس دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منظور نہیں فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جن لوگوں کی ازواج مکہ میں رہ گئی تھیں
وہ اب تک کافرہ تھیں، صحابہ نے ان کو طلاق دے دی۔ آگے ہم چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلاطین کو اسلام کی دعوت۔ سلاطین بڑے بڑے جو سلطان تھے نا اس وقت کے، کیسر و کسریٰ اور بڑے بڑی بادشاہتیں تھیں، عراق، ایران، مصر، اس طرح کے بڑے بڑے جو تھے سلاطین تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دینا شروع کر دی۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت سے بلاؤ۔ حدیبیہ کی صلح سے کسی قدر اطمینان نصیب ہوا تو وقت آیا کہ آپ اسلام کا پیغام تمام دنیا کے کانوں میں پہنچا دیا جائے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تمام صحابہ کو جمع کیا اور خطبہ دیا، اہل الناس، ایھا الناس، خدا نے مجھ کو تمام دنیا کے لیے رحمت اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھو حوارین عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اختلاف نہ کرنا، جاؤ میری طرف سے پیغام حق ادا کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر روم، شہنشاہ عجم، عزیز مصر، روسائے عرب کے نام دعوت اسلام کے خطوط ارسال فرمائے۔ جو لوگ خطوط لے کر گئے اور جن کے نام لے کر گئے، ان کی تفسیر کچھ یوں ہے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی، کیسر روم، یہ بہت ظالم آدمی تھا کیسر روم جو تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بن حذافہ سہمی، خسرو پرویز کجرکلا ایران، یہ پرویز یہ انتہائی خناس آدمی تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا تھا، نعوذ باللہ، اور بکواس کیے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے کہ پرویز نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ پرویز نام نہ رکھا کرو۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ عزیز مصر کے پاس گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی بن امیہ نجاشی بادشاہ حبش کے پاس گئے۔ حضرت سدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روسائے یمامہ کے پاس گئے۔ حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس حدود شام حارث غسانی کے پاس گئے۔ ایرانیوں نے چند برس پہلے بلاد شام پر حملہ کر کے رومیوں کو شکست دی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں کی آیت غلبت الروم میں ہے۔ ہرکل نے اس کے انتقام کے لیے بڑے سر و سامان سے فوجیں تیار کیں اور ایرانیوں پر حملہ کر کے ان کو سخت شکست دی۔ ان کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے وہ حمص سے بیت المقدس آیا تھا اور اس شان سے آیا تھا کہ جہاں چلتا تھا زمین پر فرش اور فرش پر پھول بچھائے جاتے تھے، بڑی شان و شوکت سے آیا تھا۔ کیسر روم اور نامہ اسلام۔ شام میں عرب کا جو خاندان کیسر کے زیر حکومت رہا کرتا تھا وہ غسانی خاندان تھا اور ان کے پائے تخت بصرہ تھا، ٹھیک ہے، بصرہ تھا جو دمشق کے علاقے میں ہے، آج کل حوران کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں اس خاندان کا تخت نشین حارث غسانی تھا۔ دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کلبی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک یہیں بصرہ میں حارث غسانی کو لا کر دیا۔ اس نے کیسر کے پاس بیت المقدس میں بھیجا۔ کیسر کو خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ آپ کو کوئی شخص مل سکے تو لاؤ۔ اتفاق سے یہ کہ ابو سفیان تجارت عرب کے ساتھ غزہ میں مقیم تھا۔ کیسر کے آدمی ان کو غزہ سے جا کر یہ جو غزہ نہیں ہے، غزہ میں جا کر لے آئے۔ ابو سفیان اور کیسر روم میں آپس میں کلام کیا ہوا۔ کیسر نے بڑے سامان سے دربار منعقد کیا، خود تاج شاہی پہن کر تخت پر بیٹھا، تخت کے چاروں طرف بطارکہ کسیس رہبان کی صفیں قائم کیں۔ اہل عرب کی طرف سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے اس مدعی نبوت، یعنی کہ جس نبوت کا دعویٰ کیا، کا رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں۔ پھر حسب ذیل گفتگو ہوئی۔ کیسر، مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا شریف ہے۔ کیسر نے پوچھا اس خاندان میں کسی اور نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ کیسر نے پوچھا اس خاندان میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ کیسر نے پوچھا جن لوگوں نے یہ مذہب قبول کیا وہ کمزور لوگ ہیں یا صاحب اثر؟ ابو سفیان نے کہا کمزور لوگ ہیں۔ کیسر نے پوچھا اس کے پیروکار جو ہیں بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟
ابو سفیان نے کہا بڑھتے جاتے ہیں۔ قیصر نے پوچھا کبھی تم لوگوں کو اس کی نسبت جھوٹ کا بھی تجربہ ہوا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ قیصر نے پوچھا وہ کبھی عہد و قرار کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا اب تک تو نہیں کی، لیکن اب جو نیا معاہدہ صلح ہوا ہے اس میں دیکھیں وہ عہد پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ قیصر نے پوچھا تم لوگوں نے اس سے جنگ بھی کی؟ ابو سفیان نے کہا ہاں۔ قیصر نے پوچھا نتیجہ جنگ کیا رہا؟ ابو سفیان نے کہا کبھی ہم غالب آئے اور کبھی وہ۔ قیصر نے پوچھا وہ کیا سکھاتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، پاک دامنی اختیار کرو، سچ بولو اور صلح رحمی کرو۔ اس گفتگو کے بعد قیصر نے مترجم کے ذریعے کہا تم نے اس کو شریف النسب پایا، پیغمبر ہمیشہ اچھے خاندان سے پیدا ہوتے ہیں۔ تم نے کہا اس کے خاندان سے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا یہ خاندانی خیال کا اثر ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا اس کو بادشاہ کی ہوس ہے۔ تم مانتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو شخص آدمیوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا سے کیوں کر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے، پیغمبر تو ابتدائی پیروکار ہمیشہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تم نے تسلیم کیا کہ اس کا مذہب ترقی کرتا جاتا ہے، سچے مذہب کا یہی حال ہے کہ وہ بڑھتا جاتا ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس نے کبھی فریب نہیں کیا، پیغمبر کبھی فریب نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو کہ وہ نماز اور تقوی اور عفاف کی ہدایت کرتا ہے، اگر یہ سچ ہے تو میری قدم گاہ تک اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ مجھ کو یہ ضرور خیال تھا کہ پیغمبر آنے والا ہے، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا۔ اگر وہاں جا سکتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا۔ اس نے قیصر جو تھا اس نے بڑی اچھی باتیں کی بادشاہ وقت جو تھا۔ نامہ مبارک اس گفتگو کے بعد حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا جائے۔ فرمان رسالت کے یہ الفاظ تھے جس کا ترجمہ ہماری اردو میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور رسول ہے۔ یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کا رئیس اور اعظم ہے۔ اس کو سلامتی ہو جو ہدایت کا پیرو ہے۔ اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں، اسلام لا تو سلامت رہے گا، خدا تجھ کو دگنا اجر دے گا۔ اگر تو نے نہ مانا تو اہل ملک کا گناہ تیرے اوپر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم خدا کے سوا کسی کو نہ پوجیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کو چھوڑ کر خدا نہ بنائے۔ اور تم نہیں مانتے تو یہ گوارا رہو کہ ہم مانتے ہیں۔ قیصر نے ابو سفیان سے جو گفتگو کی تھی اس سے بطارکہ اور اہل دربار سخت برہم ہو چکے تھے۔ نامہ مبارک کے پڑھنے جانے کے بعد وہ اور بھی برہم ہوئے۔ یہ حالت دیکھ کر قیصر نے اہل عرب کو دربار سے اٹھا دیا اور گو اس کے دل میں نور اسلام آ چکا تھا، لیکن تاج و تخت کی تاریکی میں وہ روشنی بجھ کر رہ گئی۔ یعنی کہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اصل تو دین یہی ہے، مگر کیا کرتا، تاج و تخت چاہتے تھے کیونکہ جو درباری تھے نا وہ طاقتور تھے۔ لکھا ہوا ہے مسند ابن حنبل میں کہ دہیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ قیصر نے اپنا ایک سفیر خط کا جواب دے کر خدمت نبوی میں بھیجا تھا اور سفیر کو نبوت کے چند سوالات بتا دیے تھے۔ اس نے سوالات پوچھے، آسن جوابات دیے اور آخر بغیر اسلام لائے وہ واپس کیا، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں۔ اس میں ہے کہ قیصر کا خط پڑھنے کے لیے حضرت نے حضرت معاویہ کو بھیجا تھا، کو بلایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہوں نے پڑھ کر سنایا، حالانکہ وہ اس وقت اسلام بھی نہیں لائے تھے۔ جامع کے نزدیک حسب تحقیق میں یہ واقعہ دوسرا ہے، اس کے بعد کا ہے، اور خود اس حدیث میں تصریح ہے کہ یہ تبوک کا واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک فتح مکہ کے بعد رجب 9 میں پیش حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے 1-2 سال پہلے حدیبیہ یا فتح مکہ مسلمان ہو چکے تھے، مگر تبوک میں حضرت معاویہ کی شرکت کہیں مذکور نہیں۔ اچھا، خسرو پرویز کے نام خط، یہ بہت ظالم ترین بادشاہ تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑا بھی تھا، بہت بے ایمان تھا۔ خسرو پرویز شہنشاہ ایران کے نام جو نامہ مبارک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حذافہ لے کر گئے تھے، اس میں کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدائے رحمان و رحیم کے نام سے، محمد پیغمبر کی طرف سے کسریٰ رئیس فارس کے نام،
سلام ہے اس شخص پر جو ہدایت کا پیرو ہے اور خدا اور پیغمبر خدا پر ایمان لائے اور یہ گواہی دے کہ خدا صرف ایک خدا ہے اور یہ کہ خدا نے مجھ کو تمام دنیا کا پیغمبر مقرر کر کے بھیجا ہے تاکہ وہ ہر زندہ شخص کو خدا کا خوف دلائے۔ تو اسلام قبول کر تو سلامت رہے گا، ورنہ مجوسیوں کا وبال تیری گردن پر ہوگا۔ خسرو پرویز بڑی شان و شوکت کا بادشاہ تھا۔ اس کی سلطنت میں دربار کو جو عظمت و جلال حاصل ہوا کبھی نہیں ہوا۔ عجم کا طریقہ یہ تھا کہ سلاطین کو جو خطوط لکھتے تھے ان کے عنوان میں پہلے بادشاہ کا نام ہوتا تھا، نامہ مبارک میں پہلے خدا کا نام، پھر عرب کے دستور کے موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ خسرو نے اس کو اپنی تحقیر سمجھا اور بورا میرا غلام ہو کر مجھ کو یوں لکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر نامہ مبارک کو چاک کر ڈالا، لیکن چند روز بعد خود سلطنت عجم کے پرزے اڑ گئے۔ نظامی نے شرعی خسرو میں یہ داستان مفصل لکھی ہے۔ بعد میں اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا تھا۔ اچھا، اس اجمال کی تفسیر یہ ہے کہ نامہ مبارک پہنچنے کے بعد خسرو پرویز نے گورنر یمن کو، جس کا نام بازان تھا، فرمان بھیجا کہ کسی شخص کو حجاز بھیجو، اس نئی مدعی نبوت کو پکڑ کر میرے دربار میں لائے۔ بازان نے 2 شخص کو چن کر میں سے ایک کا نام باویہ اور دوسرے کا نام خسرہ تھا، مدینہ منورہ روانہ کیا۔ ان دونوں برگاہ رسالت میں آ کر عرض کی کہ شہنشاہ عالم و کسریٰ نے تم کو بلایا ہے، اگر تعمیل حکم نہ کرو گے تو وہ تم کو اور تمہارے ملک کو برباد کر دے گا۔ آپ سے فرمایا تم واپس جاؤ اور کہہ دینا کہ اسلام کو حکومت کسریٰ کے پائے تخت تک پہنچے گی۔ یہ لوگ پیغام پہنچا کر یمن میں آئے تو خبر آئی کہ شہریو خسرو پرویز کا بیٹا، جس نے خسرو پرویز کو قتل کر ڈالا ہے۔ اس کے بعد نجاشی اور نامہ اسلام۔ نجاشی بادشاہ حبش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کا جو خط بھیجا، یہ بہت نرم دل انسان تھا۔ اس کے جواب میں اس نے عریضہ بھیجا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے پیغمبر ہیں۔ حضرت جعفر طیار حضرت جو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے یہی موجود تھے۔ نجاشی نے ان کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی۔ ابن اسحاق نے روایت کیا کہ نجاشی نے اپنے بیٹے کو 60 مصاحبوں کے ساتھ برگاہ رسالت میں عرض نیاز کے لیے بھیجا، لیکن جہاز سمندر میں ڈوب گیا اور یہ سفارت ہلاک ہو گئی۔ عام ارباب سیر لکھتے ہیں کہ نجاشی نے 9 ہجری وفات پائی۔ آج مدینہ میں تشریف رکھتے تھے اور یہ خبر سن کر آپ نے غیبانہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، لیکن یہ غلط ہے۔ صحیح مسلم میں تصریح کیا ہے کہ جس نجاشی کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی وہ یہ نہ تھا۔ جو لوگ ہجرت کر کے حبش چلے گئے تھے ان میں سے حضرت حبیبہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت ان کی بہن بھی تھی۔ ان کے شوہر انتقال کر چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کو لکھ کر بھیجا کہ میں حبیبہ کو شادی کا پیغام سنا دو اور میرے پاس بھیج دو۔ نجاشی نے خالد بن سعید بن عاص کو مقرر کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حجاب قبول ادا کیا۔ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر ادا کیا جس کی تعداد 400 اشرفیاں تھیں۔ نکاح کے بعد حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاز میں بیٹھ کر روانہ ہوئیں اور مدینہ کی بندرگاہ میں اتریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر میں تشریف رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نجاشی کے حالات حضرت حبیبہ سے پوچھا کرتے تھے۔ عزیز مصر کے بارے میں انشاءاللہ پھر نیکسٹ پڑھیں گے ایپیسوڈ میں ہم۔ تو یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط جو اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں تھیں، جس طرح کیس و کسریٰ، ہرکل اور روم کے بادشاہ، اس ٹائم بہت بڑی طاقت تھی۔ مصر، نجاشی بادشاہ، نجاشہ کا حبش کا بادشاہ، یہ بڑی بڑی طاقتیں اس ٹائم تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں خطوط بھیجے، اپنے سفیر بھیجے تاکہ اسلام کی ان کو دعوت دی۔ ان میں سے جو سب سے گندہ بادشاہ تھا، جو ظالم تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی توہین کی، بعض روایت میں آتا ہے واہ، کہنے لگا واہ، بکری کی بو والے بھی اب ہمیں باتیں کرنے لگ پڑے، یعنی کہ بکریاں چرانے والے بھی اب ہمیں باتیں کرنے لگ پڑے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور پھر بدلے میں کیا ہوا کہ اس کی نہ صرف اس کا تخت ٹکڑے ٹکڑے ہوا بلکہ اس کے بیٹے نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اسی رات اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ بعد میں اسلام پھیلتا چلا گیا، اور ایک وقت آیا کہ ایران کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور وہاں پہ اسلامی سلطنت قائم ہو گئی۔ تو
کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کیا کیا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور اسلام کونے کونے میں اس طرح پھیل گیا۔ تھوڑی سی مسلمانوں کو کافی زیادہ مصیبتیں تو آئیں شروع کے دنوں میں، مگر یہ ہے کہ پھر ان مصیبتوں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پوری دنیا میں روشن و منور کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سیرت اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جاری ہو، وما علینا الا البلاغ۔